گرامی قدر، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میلاد اور دنیا میں تشریف لایا، اس عمل کی آڑ ہمارے کچھ بھائی جشن و جلوس، عید اور خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو محبت رسول اور عشق رسول کا نام دیتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی کسی کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پہ دل میں فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ کسی ماں نے ان جیسا نہ پہلے جنا، نہ قیامت تک کوئی ماں ایسی ہوگی جو آقا مدنی جیسے اولاد جن سکتی۔ آپ کا وجود واقعی اللہ کا ہم سب پر احسان ہے۔ آپ کا پیدا ہونا، آپ کا نبی بننا، یہ ہمارے لیے فرحت اور خوشی کا مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ قرآن نے نبوت محمدی کو کہا لقد من اللہ، اللہ کا احسان۔ محمد مصطفیٰ انسانی جنس میں انسانوں کے بیچ رسول بن کے آئے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اب یہ جتنے ڈپلیکیٹ عاشق کے رسول گھومتے ہیں، یہ خوشی، جلسے، جلوس، جھومنا، ناچنا، اس میں اتنے مگن رہتے ہیں، آپ یقین جانے ان میں سے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، جس نبی کا نام لے کے خوشیاں منا رہے ہو، یا جس کی ذات اقدس کو بنیاد بنا کے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، جن کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہو، ان کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، کتنے مسلمان اس سے متعارف ہیں؟ رسول کی زندگی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ کا حسن و جمال، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا عقیدہ اور نظریہ، آپ کی نماز و روزہ، آپ کی نکاح، آپ کی باہری زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ کا حسب و نسب، بعض لوگوں کو حضور کے نہ والد کا نام پتہ ہے نہ والد کا، ایسے حالات میں چلنا، نام تن سے نہیں لے پاتے رسول اللہ، اور دعویٰ اتنا بڑا۔ حضور کی زندگی، حضور کی حیات طیبہ وہ زندگی ہے جس کی قسم رب العالمین نے قرآن کے اندر کی، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، اس زندگی کو مسلمان جانتے ہی نہیں۔
اللہ نے اپنی توحید کے لیے نبیوں کو بھیجا. اللہ نے انسانوں کے بیچ میں جو نبی بھیجے اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ انسان اللہ کو پہچان لے. یہ مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو بتا دیا جائے اللہ کون ہے، رب کون ہے، مالک کون ہے، عبادت کس کی کرنی ہے. اس مقصد کے لیے نبیوں کو بھیجا. اللہ نے اپنی توحید سمجھانی ہے انسانوں کو، اس لیے بھیجا. اور یہاں آخری امت اور آخری نبی کا حال دیکھو کہ آخری نبی کے ذریعے اللہ کون ہے یہ بتانا. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری حبیب کی زندگی کو پیش کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم ایک ایک دو دو کھڑے ہو جاؤ. ثم تتفکروا ما بصاحبکم، اور اپنے اس ساتھی کی زندگی پہ غور کرو. سمجھانی توحید ہے، پیش اللہ نے اپنے نبی کو کیا. یہ زندگی رسول اللہ کی سیرت مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں سیرت کسے کہتے ہیں. سیرت النبی یعنی نبی کی زندگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک مسلمان پر واجب ہے یہ چیز نماز روزے سے پہلے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانے. اللہ کون، اس پر ہمارے کئی درس ہیں. دوسرا محمد رسول اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. یہ دو مسلمان پر فرض اور واجب ہے نماز روزے سے پہلے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے جان. اتنا سارا ادھم، اتنا بوال اور حضور کی ذات اقدس کو بنیاد بنا کے مسلمان میں اتنا توڑ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی چند روز پہلے ایک دکاندار سے بات تھی، ایک مذاق انداز میں دین کی گفتگو شروع کی. اس کے دماغ سے کیا نکلا معلوم؟ اس نے کہا جاؤ جاؤ تم حضور کی جان سے غیب نکالنے والے ہو. اب یہ جملہ اس نے بڑی آسانی سے نکال دیا. نبی کی جان سے غیب نکالنا ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ برا ہو ان مولویوں کا، جہنم میں اللہ ان کو رسید کر کے آگ کے تھپیڑے دے رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اتنا جھوٹ ڈال دیا. یقین مانے میری کیفیت تبدیل ہو گئی یہ جملہ جو سنا ہے. ہم رسول اللہ کی زندگی سے نہیں کر رہے. اتنا جھوٹ اگر میں پلٹ کے سوال کرتا تو بتاؤ رسول اللہ کے بارے میں کتنا جانتا. یقین جانے وہ جواب بھی دے پاتا مجھے برا ہے. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کیا رسول اللہ کون. عشق محبت کے صرف نعرے مارے گئے اور زیادہ سے زیادہ کیا کیا گیا؟ حضور کی ذات کو بنیاد بنا کے مسلمانوں پر کفر کے فتوے، گستاخی کے فتوے ڈالے گئے. رسول اللہ کی زندگی جاننا بے حد. ہر گھر میں ایک ترجمہ قرآن اور ایک حضور کی زندگی پر مشتمل کتاب ہونی چاہیے. بوڑھے بچے جوان مرد عورت سب پڑھیں. اس نبی کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہو، اس نبی کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہو، اس نبی سے لگاؤ اور محبت کے دعوے کرتے ہو، اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. جس نبی کی زندگی کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ایک مرد اور ایک ایک مسلمان عورت کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ. آئیے حضور کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے جس کو اخذ کرتا ہے، جس کو زندگی میں اتارنا ہے، اس نمونے کو حاصل کرنا اپنی زندگی جانتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ یہ ایام ربیع الاول کے چند سالوں پہلے اسی مہینے میں جب ہمارے دروس مسجد جلان میں ہوتے تھے، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حضور کی زندگی کے تعلق سے دروس شروع کیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ کی ولادت بعد سعادت سے لے کے فی رفیق الاعلی اس جملے تک، یعنی سوموار کا دن 12 تاریخ ربیع الاول کی حجرہ عائشہ تک کی پوری زندگی ہم نے دروس میں دی۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی مرتضی، ان سب کی چاروں خلفائے راشدین کی زندگی درس میں یہ اللہ کی توفیق۔ حضور کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، علماء نے ایک ایک پہلو پر الگ الگ انداز میں کتابیں لکھی، الگ الگ زندگی کے ہر حصے پر الگ کتابیں کم پڑ جائے، عمر ختم ہو جائے، پوری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے، پوری زندگی کا احاطہ کرتے مشکل ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا۔ 2 مشہور کتابیں جو پڑھنا چاہیے، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہر زبان میں۔ ایک الرحیق المختوم، سعودی حکومت نے کمپٹیشن کروایا تھا، تمام دنیا کے علماء کو دعوت دی تھی کہ آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھی۔ جس نے سب سے اچھی کتاب لکھی، مستند کتاب لکھی، دلائل سے مزین کتاب لکھی، اس کو اول درجے پر انعام دیا جائے گا آنے پر۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس عالمی مقابلے حضور کی زندگی لکھنے کے مقابلے میں تمہارے حساب سے کہوں تو ایک استاد کی کتاب نمبر بنائی۔ اللہ غیر کے رحمت کرے، شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، ایک اہل حدیث علی کی کتاب عالمی سطح پر اول درجہ اس نے حاصل کیا۔ پیدائش سے لے کے وفات تک پوری زندگی وہ کتاب الرحیق المختوم وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کتاب اور ہے سیرت کے سچے بولی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیر کے ہر زبان میں کتاب موجود ہے، پڑھنے کا شوق پیدا ہے اور اپنے نبی سے روبرو محبت کے تعاون کی ڈور اس کو کھل جاتی ہے۔ جب آدمی سے سوال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کو ڈور کھل جاتی ہے۔ اور یہاں تو ہمارا بچہ حضور کی ایک ایک ادا کو کاپی کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے چھوٹے بچوں کو آ کے رکھا پیر نکال کے بیٹھے، بڑی دقت کاری ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے نماز میں حضور کی ایک ایک سنت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشقت نہ پڑے، یہ بات ایک ایک ادا کاپی کرتے ہیں۔ کون کھل جاتی ہے جب سوال ہوتا ہے حضور کیسے تھے، آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا۔ اور ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کب کرے گا؟ بمبئی میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، اب آپ دعوت رسول محمد کرو سے نام سنا ہے، جھوٹ ہے۔ فطری محبت، نیچرل محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی کو جانتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا کوالٹی ہے، ان کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہے۔ تو حضور کی ذات ایسی ہے اگر معلومات ہو جائے نا صحیح طور پر کہ کیسے تھے آپ، ایک کافر کی دل میں بھی درمیان آ جائے حضور کے بعد۔ یہ تو پوری دنیا میں جو ماحول بن رہا ہے نا، پروپیگنڈا وار چل رہا ہے، مسلمانوں سے نفرت دلائی جا رہی ہے، حضور کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کارٹون چھاپے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کی جو نکاح ہوئی آپ کی یا اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کبھی کسی بات پر، کبھی کسی بات پر۔ کیا بات ہے؟ لوگ حضور کو جانے نہیں، پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، متعارف نہ ہو۔ کیوں اگر پڑھ لیا، سمجھ لیا تو کیا ہوگا؟ ان کے ہو کے رہ جائیں گے۔
تو ایسے میں کیا فرق پڑتا ہے ہمارا کہ جب لوگ نشانہ بنا رہے ہو، لوگ ہمارے نبی پر حملے کر رہے ہو، آپ کی پاکیزہ زندگی پر سوال کھڑے کر رہے ہو، آپ کو نشانہ بنا کر ایک ناکام کوشش کر رہے ہو آپ کی ذات اقدس پر کو داغدار بنانے کے لیے، ایسے میں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اور پرائے سب کے سامنے اپنے نبی کی پاکی زندگی پیش کریں اور بتائیں کہ لاؤ ان کے مقابلے کا کوئی پہلوں میں سے اور بات والوں میں سے، ہم ان کے ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کو جانے پہچانے اور آپ کی زندگی اپنی زندگی میں اتار کر اتر جائے میدان میں، نہ تیر کی ضرورت پڑے گی نہ تلوار کی، صرف آپ محمد ہی بن کے اترے، حضور کی زندگی لوگوں کو پیش کریں اور اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے آج بتا دیتا ہوں۔ اور وہ پہلو ہے قرآن نے کہا سورہ انبیاء کے اندر آئے تھے وَمَا صَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا، یعنی آپ دنیا میں آئے یہ سارا مخلوق کے لیے رحمت ہے، حضور کی ذات رحمت، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس پہلو میں کبھی پڑھ کے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، اور آپ رحیم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رحمت کا جذبہ ہے، کب سے اور کس کے لیے؟ جب سے دنیا میں آنکھ کھولی تب سے، اور سب کے لیے، کیا اپنے کیا پر ہے، اپنوں سے محبت کرنے والوں سے رشتہ داروں سے محبت کرنا آسان ہے، ان پر رحم کرنا آسان ہے، مزہ جب آئے کہ پتھر کھانے پر پتھر مارنے والوں کے لیے دل نرم ہو، اور یہ کوالٹی دنیا میں کسی کی نہیں سوائے محمد رسول اللہ ہے۔ کوئی مکی زندگی نہیں پتا آپ کو؟ پہلا دن کہ جب حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کالی کمی والے اٹھ کھڑا ہو، کمبل چھوڑ دو، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈراؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب یہ حکم ہوا، یہ دوسری وحی ہے، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی، پڑھ لیجیے، پڑھ لکھ کر کھڑے ہو جائیے، دوسری وحی کہا لوگوں کو ڈرائیے، تم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کی۔ جب یہ حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ حکم ہوا تو حضور پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو آواز دیا صبا یا صبا، لوگ آئے۔ یہ اس وقت آواز دی جاتی تھی جب کوئی بڑی بات کہنی ہوتی تھی، بڑی خبر پہنچانی ہوتی تھی، حضور کھڑے ہوئے، لوگ جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکا اس نے اپنا دودھ بھیجا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا لوگوں تمہیں اگر میں کہوں صبح یا شام اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر اللہ ہو سکتا ہے، میری بات مانو۔ ایک زبان ہو کے لوگوں نے کہا محمد، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پائے، یہ کافر گواہی دے، آپ سچے، آپ کی ایک ایک بات تصدیق کرتے ہیں، مانیں گے۔ تو آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں ڈراتا تھا اللہ کے عذاب سے، اتنا کہنا تھا، سب سے پہلے ابو لہب نے گالی دے کر بات، تب اللہ کا یا اے محمد تیرے ہاتھ برباد ہو، اس لیے بلایا ہم نے۔ یہ سب سے پہلا ری ایکشن کفار کا یہاں سے شروع ہوا، مکی دور میں ظلم و ستم و بربریت کا پایا، یہاں سے پریشانیاں شروع ہوئی، سگے چچا نے مخالفت شروع کی، اور اینڈ کیا ہوا؟ پوری 23 سالہ زندگی نبوت، 23 سال میں 17 بار حضور کو قتل کرنے کی سازش کی اور کوشش کی، لگ بھگ کتنی 17 بار جان سے ختم کرنے کی کوشش کی۔
کفار کے طرف سے 3 سال تک قید کیا گیا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، خود چچا کی جگہ پر زمین پر، دانا پانی سب بند، سوشل بھائی کاٹے، رشتے ناطے سب توڑ دیے، حرم کعبہ میں ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس کو دیکھا کہ بندے کو روکتا ہے وہ کب؟ جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر کو نماز سے روکتا ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حالت سجدہ میں اونٹ کی اجڑی اٹھا سکتا ہے ایک آدمی اونٹ کی اجڑی؟ ہاتھ سے اٹھانا مشکل ہے، یہاں گردن پہ رکھی جا رہی ہے۔ چھوٹی فاطمہ دوڑ کے آگے اپنے ابا کے سجدے کی حالت میں آپ تھے اور اونٹ کی اجڑی ڈالی۔ ایک موقع پہ سر اٹھایا، ایک بدبخت لعنت اللہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی، ایک وقت آپ نے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی۔ یہ سب مکی دور میں ہو رہا ہے، کفار کر رہے ہیں۔ جنگ احد میں کیا حالت تھی؟ اتنی بھیانک جنگ تھی کہ ایک بار تو حضور کے قتل کے طور پہ کیا ہے اس کو جو میں جمعے کے اندر پڑھی تھی، بابا محمد اللہ رسول، خبر پھیل گئی محمد رسول اللہ قتل ہو گئے۔ صحابہ نے کہا جس کی سر دھڑ کی بازی لگا تو وہی نہیں رہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ صحابی چلے گئے، کچھ میدانی گرم میدان کے اندر کود گئے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کل جھوٹی افواہ تھی، ایک پر اپنا آپ کو دھکا دیا، ایک نے آپ کے چہرے پر وار کیا جس سے جو لوہے کی پہنی ہوئی تھی آپ کی مخاٹا یا ٹوپی، اس کی 3 تاڑی آپ کے گلے میں، آپ کے رخسار مبارک پر، آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا، آپ گڈھے میں گر گئے۔ 3 یا 4 صحابی آپ کے ارد گرد اور کفار سارے کافر ایک ساتھ آپ پر۔ کتنا حال ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے اپنے شوہر سے، سردار کبھی احد کے دن سے زیادہ تکلیف دیکھی آپ نے؟ وہ دن جس دن آپ کے چہرے سے خون نکلا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخمی کیا گیا، گڈھے پہ گرایا گیا، ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اس سے دردناک دن بھی کوئی دیکھا آپ نے؟ کہاں عائشہ؟ آپ نے طائف کے وہ حالات یاد کر کے بتایا کہ جب میں نے ان لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے کلمے کو لے کر تو انہوں نے میرا انکار کیا، عباس لڑ کے پیچھے چڑھائے، یہاں تک کہ میں اس بستی کو چھوڑ کے آیا غم زدہ چہرے کے ساتھ۔ یعنی کیا کیا آپ دیکھیں، مکی دور پڑھ کے دیکھیں، رحمت عالم کے ساتھ اتنا ظلم اور جان کے انہوں نے کیا ریئیکشن تھا؟ 3 یا 4 ریئیکشن ملتے ہیں حضور کے ان کے ظلم کے مقابلے۔ احد میں زخمی ہوئے تو بشر ہونے کے ناطے زبان سے نکلا اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کرے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ پھر فوراً رحم کا جذبہ دل پہ غالب آیا اور فوراً ہاتھ اٹھا دیے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی کیا کرتے۔ جو قوم پتھر مار رہی، جس نے رخسار مبارک پر حملہ کر کے دانت شہید کر دی، جو قوم دھکے دے رہی ہے، چہرے پہ تھوک رہی ہے، سجدے میں اونٹ کی اودھی رکھ رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بخش۔ طائف سے نکلے، جبریل امین آ کے پوچھتے رسول اللہ کیا اللہ نے سب دیکھ لیا ہے، اللہ کو جلال آ چکا، یہ میرے ساتھ اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ، حکم دے آپ کی جو خواہش ہوگی یہ فرشتہ وہی کرے گا۔ فوراً پہاڑ کا فرشتہ حاضر، رسول اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ جو حکم دے اس کو نافذ کرو، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کیا کہا نہیں لا بدرجو
ان یخرج اللہ من اصلابهم ان یعبدوا اللہ وحدہ لا یشرکوا به شیئا. ہرگز نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا. پہاڑوں کا فرشتہ پیس کے رکھتے تھے لوگ پہاڑی میں طائف کی پوری بستی کو، لیکن محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ امید تھی. بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلے سے مسلمانوں کے جملے پتھر کھا کے دعا. یہ رحمی دور کیا ہے؟ دشمنوں پر یہ آنا. کتنی فکر تھی انہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کیا رحمت ہو کہ قرآن میں فرمایا اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا اللہ عذاب بھیج دیتا تھا. قوم نوح دیکھ لو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم موسیٰ، کتنی قومیں نبی کا انکار کیا اللہ فوراً عذاب بھیج دیتا. یہ اکیلے محمد رسول اللہ کی چاہت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا. کتنا کفر کر لے اللہ عذاب نہیں دے گا. کب تک؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ موجود ہو. حضور کی چاہت کافروں کو دنیا میں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنی ہوئی. نہیں ہوتا عذاب، عالمگیر عذاب نہیں آیا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے بتائیے. اور فکر کی جہاں تک بات ہے کہ کتنی حضور کو فکر تھی دنیا میں، ان کے انجام کتنی فکر تھی. ایک ایک آدمی، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا. بچہ تھا، آتا تھا. ایک کوئی بیمار پڑ گیا، حضور کو خبر ملی یہودی کافر کا بچہ بیمار ہے جو میرے پاس آتا تھا. گئے اس کی عیادت کے لیے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کو اسلام کی دعوت دے رہا. وہ اپنا چہرہ اپنے باپ کی طرف کرتا ہے، یہودی باپ کی طرف. باپ اشارے سے کہتا ہے ابو القاسم کی بات کو مان لے. بچے کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمے کا آخری لفظ نکلتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے. حضور کھڑے ہو کے پڑھ کے نکلتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اس اللہ کا شکر اللہ نے اس جان کو جہنم سے بچایا. اتنی فکر کافروں کی دنیا میں ہدایت مل جائے، اتنی فکر کہ ایسا لگتا تھا قرآن نے کہا اپنے آپ کو ہلاک کر دے گی ان کی فکر. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی یہ لوگ ایمان اگر نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اتنا پتہ ہے، اتنا پتہ ہے. فتح مکہ کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ 13 سال جس بستی سے محبت تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، اتنا ظلم کیا اللہ کے گھر کو اور اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ رہو کرنا پڑا. اتنا دکھ دیا. سارے ظالم والے تھے کہ جنہوں نے احد میں تکلیف پہنچائی، جنہوں نے بدر میں گالیاں دی، جنہوں نے گلے گھوٹے، روٹی اور پانی تنگ کیا، وہی مکہ اسی کے باسی. حضور مدینے سے 10,000 کی فوج لے کے پہنچتے ہیں مکے کے دروازے پر، طاقت دے کے کافر سرنڈر کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سارے دشمن موجود تھے، مارنے والے موجود تھے، گالیاں دینے والے موجود تھے، دکھ دینے والے موجود تھے. کیا خیال ہے دنیا کا کوئی حکمراں کیا کرتا اور کیا کر رہا ہے؟ لوگ ایک ہی سے بدل لیا جاتا. آپ نے کیا لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائی یوسف نے جو کہا تھا اے قریشیوں آج تمہیں وہی کہتا ہوں، آج کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، عام معافی. اور معافی بھی اس انداز میں کہ ابو سفیان دشمن تھا اس وقت تک. کیا کہا من تخلق
ابی سفیان فہو آمن، میرے دشمن کے گھر میں کوئی چلا جائے گا وہ بھی امن کے اندر، اس کو بھی نہیں مارا جائے گا، جو گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، جو کعبے میں چلا جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ عام معافی کوئی کر سکتا ہے؟ یا تھوڑا موقع ملتا ہے آدمی بدلہ لینے سے نہیں چوکتا، اور یہ حضور کی اجازت ہے سب کو معاف کرنا ہے۔ ایسی مثال دنیا میں لوگ کہتے تلوار سے اسلام پھیلا، اسلام نے تلوار اٹھائی ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے۔ اسلام نے تلوار اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائی۔ اسلام پھیلا ہے اس اسوے سے، ورنہ آپ دیکھیں بدر سے لے کے آخری مارکے تک مسلمان فوج کے تعداد نوٹ کر لیں۔ صلح حدیبیہ سن 19 ہجری کہہ دیجئے یا 19 نبوت کہہ دیجئے، صلح حدیبیہ تک، اس سے پہلے جو مارکے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی آخری مارکے۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان فوج کی تعداد زیادہ سے زیادہ 1400، اور صلح حدیبیہ سے لے کے آخری جو مارکا تھا شاید تبوک کا یا جنگ حنین کا واقعہ، آخری مارکا فتح مکہ کے بعد آخری مارکے میں مسلمان فوج کی تعداد 1,40,000۔ یہ 3 سال میں اتنی تبدیلی، اتنے لوگ اسلام میں کیسے آئے؟ پتا چلا اگر اسلام کو امن کی جگہ مل جائے کہ امن ہے، آشتی ہے، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اسلام کا پودا بہت تیزی سے پھولتا ہے اور پھیلتا ہے۔ اسی لیے کفار حکومتیں ہمیشہ چاہتی ہے کہ امن نہیں ہونا چاہیے، انسان کچھ نہ کچھ کھٹپٹ چلتی رہنی چاہیے، کسی نہ کسی نام پر جھگڑے رہنے چاہیے۔ امن ہوا، شانتی ہوئی تو لوگ سوچیں گے، وچار کریں گے، غور کریں گے، قریب جائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ماحول گرم رکھتے ہیں۔ 4 سال میں اتنے زیادہ لوگ اسلام کی طرف داخل ہوئے، کیسے ہوئے؟ یہ حضور کی ذات تھی۔ سمامہ قتل کے ارادے سے آیا، مشہور واقعہ کہ محمد صلی اللہ قتل کر دوں گا، چہر آلو تلوار لے کر سیدھا مدینہ میں مسجد نبی کریم، صحابہ نے پاپ لیا، غلط ارادے سے آیا، فوراً پکڑ کے گرفتار کر کے حضور کے سامنے۔ سمامہ کیا ارادہ تھا؟ ارادہ جاری رہے کہ بعد دیا گیا، حضور آئے، سمامہ کیا خیال ہے تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کر دو تو میں قاتل حق پر قتل کر سکتے ہو، ایک صحابہ کو مارا ہے، اور چھوڑ دو گے احسان کے ساتھ تو قدردان پاؤ گے، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ صحابہ کا قاتل تھا، قتل حضور کو کرنے کے لیے آیا تھا، معاف کر چھوڑ دیا، فوراً قریب کے کھجوروں کے باغ میں گیا، غسل کیا، اور فوراً آ کے قدموں آ کے بیٹھ کر میں اشارت پڑتا ہے قیدیوں کے ساتھ۔ یہ حالت ذمہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اسلامی حکومت میں کوئی کافر رہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذمہ، کہ پاور اسلامی حکومت کے پاس ہے، مسلمان ملک ہے، کافر رہ رہا ہے، رہ سکتا ہے جزیہ اور ٹیکس دے کر۔ آپ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں، طرح طرح کے ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے جان مال عزت آبرو کتنی حفاظت حکومت کرتی ہے۔ اپنے طور پر ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں اس وقت جب مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، قانون کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی جاتی ہے اور سرکاری غنڈہ گردی ہوتی ہے، سب خاموش ہوتے ہیں۔ آپ ایک عزت دار شہری ہیں، طرح طرح کے آپ ٹیکس دیتے ہیں، کتنی حفاظت ہوتی ہے آپ۔ محمد رسول اللہ نے مسلم حکومت میں رہنے والے کافر طرف سے کیا کہا؟
جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا اللہ اس کو جنت حرام کر دے گا، جنت داخل نہیں ہوگا کبھی بھی۔ مسلم حکومت میں رہنے والے کافر کی جان مال اور عزت کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے؟ پرایوں کے ساتھ اتنے رحم دل کہ ان کے لیے اتنے فکر مند، رحمت کا حال یہ کہ ایک ایک کافر کے لیے اپنی زندگی کتنے قیمتی دن آپ نے صرف کی۔ پڑھ کے دیکھیں آپ، جو نبی پرایوں کے لیے اتنا رحم دل ہو، اپنوں کے لیے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے اور آپ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے محمد رسول اللہ تو رؤوف رحیم۔ ان مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچے دن رات اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں، خود بھوکے تھے، انصار میں سے کسی نے دودھ کا پیالہ ہدیے میں بھیج دیا۔ اب اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، وہ صحابہ جو پڑھنے لکھنے کا کام تھا، دوسرا کوئی کام نہیں، مدینے کے چبوترے پر ایک پیالہ دودھ کا، محمد صلی اللہ خود بھوکے کیا کھایا ہے؟ یہ معلم انسانیت نے کیا مثال پیش کی؟ ابو ہریرہ سے کہا یہ پیالہ لو، یہ جتنے بیٹھے ہیں اصحاب صفہ کے ساتھ ہی سب کو بلاؤ۔ سب نے باری 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 کیا۔ ابو ہریرہ کا میں بھوکا، رسول اللہ بھوکے، ایک پیالہ دودھ کا کیسے کام چلے؟ پھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آخر میں کہا ہریرہ تم کیوں؟ اور کہتے ہیں رسول اللہ اب نسیں پھٹ جائے گی، اتنا میں پی چکا۔ اینڈ میں سب کے منہ لگا ہوا حضور نے خود نوش فرمایا۔ یہ حال ہے دنیا، ایک ایک آدمی کے لیے یہ حال، اور آخرت کا معاملہ تو عجیب ہی معاملہ ہوگا۔ ایک بات، لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی 76 کافر، ٹھیک ہے، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب، سارے پیغمبر، ابراہیم کے سے ربی صلی اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، دعائیں کرتا۔ ہر نبی اپنے آپ کو قیامت کے دن کے غضب اور گیس سے بچانے کے لیے اللہ کے خود کے لیے دعا کرے گا۔ اکیلے محمد رسول اللہ ہوں گے جن کی زبان سے امت کے لیے بچاؤ کی دعا نکلی۔ اس سے زیادہ کیا؟ نہ دنیا میں بھولے نہ آخرت، یہ رحم کا جذبہ۔ جانور، ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے کے گئے، قدم مبارک پہنچے وہاں، اور اونٹ نے دیکھا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، ساروں قطار اونٹ نے رونے لگا، دیکھ کے حضور کو رونے لگا۔ آپ قریب گئے، اونٹ کے ہاتھ میں بچہ کیسے پھرتا اور چپ ہوتا ہے، اس طریقے سے چپ ہوا، آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے۔ آپ نے کہا کون ہے اس کا فرق؟ کون ہے؟ ایک ساتھ کلمہ نبی میرا ہوتا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے بھوکا لگتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ کیا حال ہوا اس وقت آپ دیکھیں کہ جانور نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اپنے مالک کی شکایت ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں موجود ہیں۔ مسلمان مردوں سے رحمت، مسلمان عورتوں کے لیے رحمت، مسلمان بچوں کے لیے رحمت، مسلمان بوڑھوں کے لیے رحمت، پڑوسیوں کے لیے رحمت، یعنی جتنے طبقے ہو سکتے ہیں انسانیت کے، مخلوقات کے، ان سب کی مثالیں حدیث کے پنوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رحم دل تھے ان کے لیے مخلوق۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ نام جانتے ہیں؟ کون تھا یہ عبداللہ بن ابی؟ کون تھا؟
بتایا عبداللہ بن ابی بن سلول کون تھا؟ نہیں پتا. منافق تھا. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ہو کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہے. کافر ہو لیکن کیا کہے؟ مسلمان. اس کو کہتے ہیں منافق. اور یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافق تھا، یعنی منافقوں کو سردار تھا. مدینے میں رہتے ہوئے مکے کے کافروں کو اردو بھی کلام پڑھتا تھا. اگر مکے کے لوگوں سے جنگ کی نوبت آتی، یہ اندر کھانے ان کا سپورٹ کرتا، اللہ کے نبی کو مارنے کی کوششوں میں شامل تھی، آپ کو گالیاں دینے میں شامل تھی، اور آپ کے خلاف مدینے میں ماحول خراب کرنے میں شامل تھی. کتنے بڑے بڑے جرم مرا ایک تھی اپنی موت. ان کا بیٹا صحابی سچا مسلمان عبداللہ بن عبداللہ آگے کہتے اللہ کے نبی میرا باپ مر چکا، اپنا کرتا تو اس میں کا بند ہوتا. رسولہ ہوتا مانگا اپنے باپ کی تدفین. اللہ کے نبی اللہ کے نبی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، میرا باپ ایسا حساب میں چاہتا ہوں اس کی مغفرت آپ ان کے لیے دعا کریں. ایک دشمن گالیاں دینے والا، قتل کے ارادے کرنے والا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، منافق کی نماز کی. اور آگے حال کیا مسلمان کہ صاحب یہ وہابی ہے، صاحب یہ گستاخ کے رسول ہے، ان سے بات نہیں، ان سے سلام نہیں، ان سے رشتہ نہیں. ارے کس نبی کے ماننے والے ہو تم؟ کون سے دین پہ عمل کر رہے ہو؟ تمہارے مولوی تمہیں کیسی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ مدینے کا دین نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان میں تمہیں کافر نظر آئے، ایک محبت کرنے والے میں تمہیں گستاخ نظر آئے، ایک سنت کے شیدائی میں تمہیں نافرمان نظر آئے، ایک سچے اور پکے مسلمان میں تمہیں گستاخ نظر آئے. یہ مدینے کا دین نہیں. مدینے کا دین تو یہ ہے کہ ایک منافق کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہو گئے محمد مصطفیٰ مدینے کے سردار. یہ مدینے کا دین ہے. اصل یہودیوں کے ایجنٹ تم ہو. ہمیں شک ہوتا ہے اس پر کہ محمد مصطفیٰ کا دین تو یہ ہے رحماء بینہم، جو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہے، رحم دل ہے. اللہ کا دین تو یہ ہے. اور تمہارا حال، تم کافروں پہ نرم ہو اور مسلمانوں پہ سخت ہو. کافروں سے دوستیاں کرتے ہو اور مسلمانوں سے دشمنی ہے. کافروں سے تم دل لگی کرتے ہو اور مسلمانوں کے لیے دل میں قید اور غضب رکھتے ہو اور بنیاد بناتے ہو جھوٹی باتوں کو. کہتے ہیں صاحب وہ کھلے کافر ہیں اور یہ لوگ اندرونی کافر لوگ ہیں. یہ دشمن اندرونی، یہ اسلام کے نام پہ لوگوں کو دغا دے رہے ہیں. کس نے کہا تمہیں؟ کس نے دغا دیا؟ یہ منہ مت کھلواؤ. کتابوں میں آؤ گے تو پتا چلے گا کہ اصل دغا باز کون ہے، امت کو توڑنے والا کون ہے، رسول کا نافرمان کون ہے، کس نے رسول کی رسالت پہ ڈاکے ڈالے، کس نے نبی کی سنتوں کو کم آکا، کس نے رسول کے دین کو چھوڑ کر خود ساختہ دین کو اپنایا. مسلمانوں کا حال تو قرآن نے ایسا بتایا. اور یہ لوگ منافق تو دل میں کفر رکھتا تھا نا، کھلے طور پہ مسلمان تھا. اس منافق کے موت پر حضور کا کیا رد عمل تھا؟ نماز کے لیے عمر نے کرتا پکڑ لیا. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ایک منافق کی مغفرت کی دعا کے لیے. کہ نہیں، اللہ نے مجھے پاور دیا ہے. استغفر اللہ
او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم. اللہ نے تو یہ کہا ہے اے محمد مصطفیٰ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 بار بھی کرو، اللہ معاف نہیں کرنا ان کو، یہ دشمن ہے. اللہ نے تو یہ کہا ہے کرو بھلے مت کرو، یا 70 بار بھی کرو اللہ معاف نہیں کرے گا. میں کروں گا 70 بار سے زیادہ کروں گا، اس سے زیادہ کیا رحمت ہو، 70 بار سے زیادہ کروں گا. ایک عمر تھے کہاں ماننے والے تھے، وہ عمر جن کے مشورے پہ قرآن آتا تھا، حضور کو آ کے دیتے حضور میری ماں سے کہہ دو پردہ کرے. ابھی پردے کی آیت نہیں آئی تھی، امہات المومنین بغیر کھلا چہرے باہر آ جاتی تھی. عمر کو کہنا چاہتی تھی اللہ کے نبی میری ماں اس طرح باہر آئے مجھے پسند نہیں ہے، میری ماں سے کہو پردے کرے. اللہ نے پردے کی قانون نازل کر دی عمر کے مشورے کو. عمر یہاں بھی وہی ہوا جب رحمت عالم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے دعا کرو مت کرو، میں کروں گا 70 بار سے زیادہ. اللہ نے عمر کے مشورے پہ قرار رکھ دیا ولا تصلی علی احد. اے نبی آپ ان میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نماز مت پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو. جب تک اللہ نے نہیں روکا تب تک دشمنوں کے لیے بھی منافقوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہے. کون سا دین ہے؟ میڈ ان مدینہ دین تو مسلمانوں سے محبت سکھاتا ہے. یہ میڈ ان اسرائیل دین لگتا ہے مجھے، جو ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تمہیں ابھارتا ہے. دشمن اب تو گالیاں دے رہے ہیں. جب سے ہماری 2-4 باتیں میلاد النبی کے نام پر نکلی تب سے تو انسٹا پر یوٹیوب پر گالیوں کی بوچھار ہے. کیا وجہ؟ آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو. فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا، مصطفیٰ کا فرمان فیصلہ کرے گا کون سچا کون جھوٹا. اور فیصلہ نہیں بھی کروانا ہے تو رحمت عالم کی ان باتوں کو سامنے رکھو کہ جس میں ان صحابہ نے کہا ادعو علی مشرکین، اے نبی ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے کیا کہا اس وقت؟ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنتیں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں دنیا کے اندر. اس نبی کے ماننے والے اور گالی دیتے، نہ میرے نبی نے کبھی گالی دی اور نہ نبی کے ماننے والوں کا یہ شیوان. تم کس کے ماننے والے بتاؤ تو صحیح. گالی، بدتمیزی. نبی کے فرمان کو سامنے رکھو اور رحمت عالم کے اس زندگی کے اس حصے کو سامنے رکھو کہ کس طریقے سے حضور سراپا اپنے اور پرائے سب کے لیے رحمت تھی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ حضور رحمت. دل میں رحم کا جذبہ تھا. ذرا چیک تو کرو ہمارا دل کتنا رحم سے بھرا ہوا ہے. ہم کتنا ماں باپ پہ رحم کرتے ہیں، ہم کتنا بیوی بچوں پہ رحم کرتے ہیں، ہم کتنا دوستوں پہ رحم کرتے ہیں، ہم کتنا رشتہ داروں سے رحم کرتے ہیں. کہیں کہیں سال گزر جاتے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان سے بول چال بند ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر نسل لڑائی کرتے ہیں لوگ اس نبی کے ماننے والے. یہاں حال یہ ہے کہ جنگ حنین میں قیدیوں کے ساتھ ایک عورت آتی ہے جو کہتی ہے حضور مجھے محمد رسول اللہ سے ملا دو جائے. لے کے گئے، کہا محمد رسول اللہ پہچانا مجھے؟ کہ نہیں، اللہ کے نبی آپ کی بہن ہو، دودھ شریک بہن ہو، رضائی بہن ہو. جس عورت سے آپ نے دودھ پیا اس سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. پتا نشانی پتا کیسے ہے میری بہن. یہ دیکھو بچپنے میں کھیلتے کھیلتے دانت سے آپ نے مجھے کھایا. حضور نے دیکھتے ہی پہچان لیا، فوراً چادر اٹھا کے بچھایا، کہا میری بہن کو بٹھایا، تحفے دیے. آپ ماں جو مانگ سکتی میں تمہیں، جس کی سفارش کرنی ہے سفارش کر، میں قبول کروں گا.
رضائی بہن تھی، اور یہاں خون کے رشتوں میں خون سفید ہو چکے ہیں ہمارے، خون کے رشتے نہیں نبھا پا رہے، رحم کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں سے اڑتا جا رہا ہے۔ غور کریں کس نبی کے ماننے والے ہیں، اور یہ غیظ و غضب اپنے اور پرایوں کے لیے دل سے نکال کے پھینکے، دل کو موم کی طرح نرم کر دیں، کہ جب اقبال نے کہا تھا وہ ہلکا یارا تو پریشم کی طرح نرم، وہ حق میں رسم و باطن فولاد ہے مومن، دوسروں کے لیے دشمنوں کے لیے فولاد اور اپنوں کے لیے رحم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت کی توفیق عطا فرمائے، رحمت للعالمین کے زندگی کے اس پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پہ خاتمہ ہو، سنت کی محبت اللہ دل میں زندہ رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔